کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی ملکیت ہے تو وہ آپ سے چھن کیوں جاتی ہے؟ آپ تو اپنی ملکیت نہیں ہے. کوئی بندہ مرنا نہیں چاہتا، ہر بندہ مر جاتا ہے. اگر آپ اپنی ملکیت ہے تو آپ مر کیوں جاتے ہیں؟ رب العالمین کا مطلب یہ کہ جو کچھ تمہیں یہاں وسائل مہیا ہیں وہ تمہیں استعمال کرنے کے لیے عارضی طور پر دیے گئے ہیں. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی کہ یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ ہے، یہاں سے تو جانے ہی جانے گا. تو سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے معنی پر غور کرنے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں انسان کی ملکیت نہیں ہے. ہر چیز انسان کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے تحت اس کو ایک معین مدت اس کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے. مستقر و متاع الی حین، کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں ایک تھوڑے سے وقت کے لیے بھیج دیا ہے اور پھر تمہیں یہاں سے واپس جانا. اب کیا بات سمجھ میں آئی؟ فساد کی جڑ کیا ہوئی؟ زور سے بولے، سب بولے. آپ کی کوئی ملکیت ہے لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب اپنی ملکیت سمجھتے ہیں. میرا گھر، میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میرا ٹکا. کہ یہ ملکیت کا جو تصور ہے یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بربادی کا باعث ہے. لیکن آپ یہ بھی نہیں سمجھیے کہ ملکیت کا تصور ختم ہونے کے بعد آپ کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنے بچے کو سینے پر لٹاتے ہیں اور آپ کے اندر اس بچے کی لہریں منتقل ہوتی ہیں، آپ کو کرنٹ لگتا ہے، تو کرنٹ جب ملکیت کا تصور ہوتا ہے تب بھی آپ اپنے اندر کرنٹ محسوس کریں گے. اور جب آپ اس بچے کو اپنے سینے پہ اس لیے لٹاتے ہیں کہ وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے آپ کو خوش رہنے کے لیے دی ہے، تب بھی آپ کے اندر کرنٹ محسوس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اللہ کی ملکیت کے تصور سے بچے کو پیار کریں تو آپ کو لذت نہیں ملے گی. زیادہ ملے گی. زیادہ اس لیے ملے گی کہ اس پیار میں اللہ شریک ہو گیا. انبیاء کی اللہ سوچتے ہیں. زور سے بولے. انبیاء کی اللہ سوچتے ہیں. ہر سوچ میں پہلے اللہ آ جاتا ہے، پھر وہ شے آتی ہے. اور اسی طرز فکر کو راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبروں کا سلسلہ قائم کیا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ 82 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. کیا کوئی آدمی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ 82 سال کی عمر میں اولاد سے کتنا تعلق، کتنی محبت ہوگی؟ جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بیٹے کی محبت غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذبح کر. ابراہیم خلیل اللہ کے ذہن میں اگر بیٹے کے لیے ملکیت کا تصور ہوتا تو ذبح نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر. ابراہیم خلیل اللہ چونکہ یہ جانتے تھے
کہ یہ بیٹا میرا ملک نہیں ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے کرنا چاہیے۔ انہوں نے چھری رکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازش و اکرام کیا، اس کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں بنایا۔ جتنے بھی پیغمبران علیہ السلام گزرے ہیں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مالک جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے دے، بیدک الخیر، ہر کام اس کا خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، قادر مطلق ہے ہر شے پر، جس طرح چاہے تصرف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ سارے مخالف ہو گئے، رشتہ دار مخالف ہو گئے، شہر والے مخالف ہو گئے، بائیکاٹ کر دیا۔ پیسے بھی پاس موجود ہیں، حضرت بی بی خدیجہ بیمار ہو جاتی ہیں، دوا نہیں لانے دی، حضرت بی بی خدیجہ بغیر دوا کے انتقال فرما گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حرف شکایت نہیں کی اللہ کی طرف سے۔ تو امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام پیغمبران کرام کی یہ طرز فکر اگر پیدا ہو جائے، پیدا تو ہوئی نہیں، اگر متحرک ہو جائے کہ یہاں ہماری کوئی ملک نہیں ہے، ہم ہر چیز کو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ اب اس میں ایک شبہ بھی ہے، شبہ یہ ہے کہ صاحب جب ملکیت ہی اللہ کی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے فیکٹریاں بنائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کارخانے لگائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دکانیں کھولیں؟ وہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب العالمین کے جو سسٹم بنایا ہے دنیا کو چلانے کا، وہ سسٹم یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق متحرک رہے، اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کے کام آئے۔ اگر کارخانے بند ہو جائیں، کارخانے بند ہو جائیں، کتنے لوگ بیکار ہو جائیں گے معاشی اعتبار سے۔ تو آپ اچھا کپڑا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، آپ اس لیے نہ پہنے کہ اس میں فخر و مباحات ہے، آپ اس لیے پہنے کہ اگر ہم اچھا کپڑا نہیں پہنیں گے فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، مزدور بیکار ہو جائے گا، خاندان بھوکے مر جائیں گے۔ اب آپ کا کپڑا پہننا اللہ کے لیے ہو گیا، اس لیے آپ کپڑا فخر و مباحات کے لیے نہیں پہن رہے، اس لیے پہن رہے کہ اللہ کی مخلوق کو روزی ملے، اللہ کی مخلوق کو روزی فراہم ہو۔